وعلیکم السلام، تشریف لائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق الله العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الکہف 16واں پارہ، ابتدا سے آج کا سبق شروع ہے۔ گزشتہ سبق میں سورت کا دعویٰ، خلاصہ، اس کے امتیازات اور فتنہ دجال سے حفاظت کے کئی نسخے ذکر ہو چکے ہیں۔ سورت کی ابتدائی 8 آیتوں میں تمہید ہے، اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 101 تک دفع شبہات دوسرا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات مرکزی طور پر بیان فرمائے ہیں۔ واقعہ اصحاب کہف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، واقعہ موسیٰ و خضر، اور واقعہ ذوالقرنین۔ اور سورت کا دعویٰ وہ ہے عجز المصطفین لنفی شرک فی العلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کی ہے سورۃ الکہف میں کہ میری چنی ہوئی ہستیاں، مقبولان بارگاہ ہستیاں، برگزیدہ ہستیاں، ان کو میں نے درجے دیے، میں نے ان کو شانیں دیں، میں نے ان کو مقامات دیے، لیکن وہ عالم الغیب نہ تھے۔
اصحاب کہف بڑے اولیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھا، لیکن وہ غیب دان نہ تھے۔ ان کی کرامت ضرور ظاہر ہوئی کہ ان کے بدنوں کا سلامت رہنا اور ان کا محفوظ رہنا، سورج کا ان کے غار کے دہانے سے دائیں بائیں ہو جانا، یہ سب تھا، لیکن وہ عالم الغیب نہ تھے، کیونکہ انہیں اپنے سونے کی مدت کا علم نہیں تھا۔ جب انہیں بیدار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کوئی حصہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر ہوا کہ آپ نے کہا میں ان سوالوں کے جواب کل دوں گا، اور 15 دن کا طویل انتظار کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ آپ نے ایسا نہیں کہنا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا، ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو بعض معاملات میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور پھر یہ بات اور واضح ہوئی جب تینوں کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ تختہ کیوں توڑا، آپ نے یہ لڑکا کیوں قتل کیا، آپ نے یہ دیوار بنانے کے بعد ان سے اجرت کیوں نہیں لی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کو نہیں جانتے تھے، اور پھر خضر علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، وما فعلتہ عن امری، وہ بھی غیب دان نہ تھے۔ اسی طرح فرما دیا گیا چوتھا واقعہ کنگ سائرس ذوالقرنین، آج ان کا واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد یہی کہا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا اختیار ہے، اور بڑی عزت کے باوجود، قدرت کے باوجود اور بڑے اختیارات کے باوجود وہ اس قوم کی زبان نہیں جانتے تھے جہاں وہ گئے، لا یفقہون قولا۔ تو دعویٰ صورت کا ہے عجز المستفین لنفی شرک فی العلم، ان چاروں ہستیوں سے علم غیب کی نفی کر کے اس پر اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرمائیں گے، اس پر تفریح کریں گے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جب یہ اللہ کے شریک نہیں اور انہیں علم غیب نہیں تو کون ہے جو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہو سکے؟ سمجھ آئی ہے؟ اس آیت پر صورت مکمل کر دی جائے گی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ درمیان میں ہمارا سبق جہاں پر ہے وہ واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی انبیاء کی طرح ایک نبی اور پیغمبر تھے، جس طرح اور انبیاء کرام گزرے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی اور پیغمبر تھے، صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض مخفی معاملات کا علم عطا فرمایا ہوا تھا، علم بعض تکوینی امور کا، کیا کہہ رہا ہوں، بعض تکوینی امور کا، جیسا کہ یہ 3 تکوینی امور یہاں پہ ہیں کہ عام حالات میں ایک ایسا عمل تھا کہ جو مناسب نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایک راز پوشیدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتا رکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا ہوا تھا، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ خضر علیہ السلام جو ہیں، خضر علیہ السلام یہ کوئی مطلب کہ ان پر موت نہیں آئی ہے یا یہ دریاؤں میں ہی ابھی تک زندہ ہیں، جس طرح کہ کئی جاہل لوگوں کا خیال ہے کہ خواج خضر لوگ ان کو بولتے ہیں، اور خواجہ ان کے ساتھ لگایا ہوا ہے خواجہ، تو خواجہ خضر، اور لوگ کہتے ہیں جاہل لوگ کہ یہ دریاؤں میں ہوتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور کوئی رستہ گم ہوا ہو تو اس کو رہنمائی کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے
چلے گئے، جیسے اور انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے، اگلے 17ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی دنیا کی زندگی نہیں دی ہے، کوئی زندہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمیشہ کے لیے زندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے، اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی اور پیغمبر، کوئی اور ہستی، آیت ہے قرآن پاک کی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، 17واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 34، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں ملی ہے۔ تو خضر علیہ السلام بھی اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے جا چکے ہیں، بس بعض تکوینیات کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ سب سے زیادہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو ان سے سیکھنے کو ملی اس سفر میں وہ تھی صبر۔ وہ کیا تھا؟ صبر۔ اور علم کے سفر میں طالب العلم کی سب سے جو پرومیننٹ خوبی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ صبر ہوتی ہے۔ شاگرد کو چاہیے وہ صبر سے چلتا رہے، علم کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں عالم بن جائیں، ایک لیکچر سے عالم بن جائیں، نہیں، یہ موت تک سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ کوئی انسٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیلیڈ گریفیکیشن اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ایک لمبا سلسلہ وقت انسان کو دینا پڑتا ہے اور پھر علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ یہاں بھی کہا گیا کہ خاموشی کے ساتھ چلتے رہیں، میرے ساتھ خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، بے تابی نہیں ہونی چاہیے، بس چلتے رہیں، خود ہی سب حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا فتنہ دجال سے حفاظت کا سبب علم ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہوگا، جو علم کا شوقین ہوگا، اس کو دجال کے فتنوں کا بخوبی پتہ چل جائے گا۔ یہ تو فتنہ دجال ہے، یہ تو اللہ سے، توحید سے، قرآن سے مجھے غافل کر رہے ہیں اور یہ مجھے مادہ پرستی کی طرف یہ چیز مجھے مائل کر رہی ہے، اسے فوراً پہچان ہو جائے گی، اور یہ پہچان علم کی بدولت ہوگی۔ کس کی بدولت؟ علم کی بدولت۔ تو اور اسی طرح دجال کا فتنہ وہ خواہش پرستی کا فتنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آپ نے کل پڑھا نا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ دجال کی جو ہوگی، دجال کا شکار جو لوگ ہوں گے ان میں ایک طبقہ کون سا ہوگا؟ یہ آیت نمبر 28 میں دو چیزیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ دجال کے فتنے کا نشانہ بنیں گے، تر نوالا بنیں گے دجال کا، جو قرآن سے غافل ہیں۔ کیا ہے؟ آیت نمبر 28 میں دیکھ سکتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ پیروی نہ کریں اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے، اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، قرآن سے غافل۔ جو قرآن سے غافل ہے وہ دجال کا ترنے والا ہے۔ اور دوسرا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہش پرست ہے وہ بھی دجال کا ترنے والا ہے۔ تو اس لیے اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، خواہشات کو قتل کرنا ہے، جس طرح خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ یہ سبق ہے کہ جس طرح خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو، وہ لڑکا وحی کے ذریعے پتہ چلا تھا، اور خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بھی بعض دفعہ کئی آدمیوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، یہ کیسے کہ وہ کیسے نبی ہیں، ان کے نبی ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو یہ ان کے نبی ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ اگر کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، بزرگ ہو، بڑا نیک صالح بھی ہو، اور اس کو رات کو خواب آئے کہ فلاں کو قتل کرو، اور وہ قتل کر دے، تو اس پر کیا لگے گی؟ 302، سیدھا جیل میں جائے گا وہ پیر صاحب، ٹھیک ہے؟ ولی کا، پیر کا، بزرگ کا خواب اور الہام اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس لیے ان کا جو خواب ہے وہ سچا ہے اور وہ وحی ہے، اور ان کے قتل کا کوئی الزام نہیں ہے۔ تو خواہشات کو یوں قتل کرنا ہے جیسے
جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے بولتے نہیں اس لڑکے کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دفعہ ان سے کہا، آخری آیت دیکھیں، فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ اذا لقیا غلاما، جب وہ ملے ایک لڑکے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اور یوشع تو ویسے ساتھ خادم ہیں اس لیے ان کا یہاں ذکر نہیں آ رہا ہے. ملے ایک لڑکے کو، فقتلہ، اسے مار ڈالا. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتلت نفسا، ارے یہ کیا کیا؟ اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے. لقد جئت شیئا نکرا، بڑا خوفناک کام کیا ہے. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، یہاں صحیح سختی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے لہجے میں. دیکھیں الفاظ سب سے زیادہ ہیں، آیت بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے. اس طرح کی آیت پہلی 2 دفعہ گزری ہے اور یہ تیسری دفعہ ہے. لہجہ سخت ہے، الفاظ بڑھ گئے ہیں. قال الم اقل لک، پہلے لاکا نہیں تھا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، آپ میں بے تابی ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام بولے، ان سألتک عن شیء بعدہا، توجہ جی، اگر میں پوچھوں آپ سے، ان سألتک، اگر میں آپ سے سوال کروں، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، اب میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں، 2 دفعہ پوائنٹ کر چکا ہوں، اگر میں اس کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں، کوئی اعتراض کروں، تو فلا تصاحبنی، پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیں. موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی سجیشن دے دی، تجویز دے دی کہ آپ اگر میں اب دوبارہ اعتراض کروں، تیسری بار سے 12 اعتراض کروں، تو آپ مجھے بالکل مجھے اپنے ساتھ مجھے نہ رکھیں. شاید موسیٰ علیہ السلام اس دفعہ بھی اگر، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، لیتا موسیٰ ساکتا، کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے. کیا رہتے؟ خاموش رہتے، اس دفعہ بھی سوری کر لیتے تو کچھ اور موقع مل جاتا. حدیث کے اندر آتا ہے، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے معذرت کی حد کو. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو کیا فرما رہے ہیں؟ تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے معذرت کی حد کو. فانطلقا، لیں جی چل پڑے پھر، سفر در سفر، چلتا پھرتا مدرسہ. فانطلقا، پس چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ آئے اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس، ایک بستی سے گزر رہے تھے. استطعما اہلہا، ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بھوک تھی، کھانا طلب کیا. بھوک انسان کو لگی ہو تو کھانا مانگنا جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ساتھ شاگرد بھی ہے نا، اس کی خاطر مانگ لیا ہے، ورنہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگتے پیغمبر. استطعما اہلہا، کھانا مانگا ان بستی والوں سے کہ ہمیں کھانا چاہیے. دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں، سفر ہے، مشقت ہے اور بھوک بھی لگتی ہے. فآبوا، پس انکار کیا ان بستی والوں نے، ان یضیفوہما، کہ وہ ان کی میزبانی کریں. کیسے بد نصیب تھے، پیغمبروں کی میزبانی نہیں کی. فآبوا، پس انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما. کہتے ہیں کہ یہ لوگ حجاج کے زمانے میں اس بستی کے لوگ آئے تھے حجاج بن یوسف کے پاس کہ قرآن پر زبریں زیریں لگا رہے ہو اور قرآن پہ نقطے شکتے لگا رہے ہو. عربی پہلے آپ کو پتہ ہے یہ زبریں زیریں، یہ شد مد جزم، یہ ساری چیزیں بعد میں لگی ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ نہیں تھیں یہ چیزیں، عربوں کو ضرورت ہی نہیں تھی. ان زبر زیر پیش جزم شد مد اس کی ضرورت ہمیں پیش آئی عجم والوں کو، جی عجم والوں کو. تو یہ حجاج نے یہ خدمت کی تھی، حجاج بن یوسف نے. بیچارہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے، قصور وہی ہے، بنو امیہ کی ساتھ کچھ تعلق ہے اس کا. تو اس علاقے کے لوگ اس کے پاس آئے کہ آپ با کی جگہ پہ تا کر دو، ابو کی جگہ پہ کیا کر دو، اتو، معنی کیا ہو جائے گا، دیا. انہوں نے میزبانی دی اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی. ابو کی جگہ اتو کر دو، ایک نیچے والا نقطہ اوپر لے جاؤ اور ایک نقطے کا صرف اضافہ کر دو.
اس نے کہا بھاگو دفع ہو جاؤ. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّعُوا، قیامت تک یہ تمہاری رسوائی رہے گی. فَأَبَوْا، بس انکار کیا انہوں نے کہ وہ ان پیغمبروں کی میزبانی کریں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، وہاں گزرتے گزرتے ایک دیوار پہ نظر پڑی، پایا انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو. فَوَجَدَا، بس پایا انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو. يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، وہی دریائی علاقہ ہے، سیم زدہ زمین ہے، دیوار گر رہی ہوگی. یرید ان ينقض، بس وہ گرا ہی چاہتی تھی، وہ دیوار گرنے کے قریب تھی. یرید ارادہ کر رہی تھی، نسبت ہے ان ينقض کہ وہ گرے. تو فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. کئی تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایسے دیوار کو پکڑ کر ایسے ہاتھ لگا کر کہا بسم اللہ، سیدھی ہو گئی. نہیں 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 نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اگر اس طرح ہوتا نا تو پھر اس پر مزدوری کا کیوں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مزدوری مانگیں اس سے؟ اس پہ کیا مزدوری ہوئی ہے؟ پوری دیہڑی لگائی ہے. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں پوری دیہڑی لائی ہے. بالکل ٹھیک فرمایا، پورا دن لگایا، پہلے دیوار گرائی ہے، بنیادوں سے اس کو اٹھایا ہے، سب نے مزدوری کی ہے. فَأَقَامَهُ، پھر اس کو کھڑا کر دیا. قَالَ، اب شام کے وقت جب عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، مستری جب جانے لگتے ہیں تو خضر علیہ السلام نے دیوار وغیرہ بنا کے کہا چلو بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یہ کیا، صبح سے لے کے اب تک لگے ہوئے ہیں کام، اور ایک چائے کی پیالی بھی انہوں نے نہیں پوچھی ہے. تو مزدوری تھے، اور صبح ہم نے کھانا مانگا تھا، وہ کھانا بھی انہوں نے نہیں دیا ہے، تو مزدوری تو ان سے لے لیں، کہیں آگے ہوٹل وغیرہ سے کھا لیں گے. انہوں نے کہا بس، آپ نے پھر میری بات پہ اعتراض کر دیا. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لو شئتا، اگر آپ چاہتے تو لاتخذتا، وصول کر سکتے تھے، علیہ اجرا، اس پر کوئی مزدوری وصول کر لیتے. قال، حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس میری آپ کی جدائی کا وقت آ گیا. ھذا فراق، یہ جدائی کا وقت آ گیا، بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان. ان قریب میں آپ کو بتلاؤں گا بتاویل، حقیقت، ما، اس کام کی، لم تستطع علیہ صبرا، کہ جن باتوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، جن باتوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، ان قریب اس کی حقیقت بتا دی جائے گی. اور یہ سن کے جائیے، ایسا نہ کہیے بعد میں کہ کیسا نامعقول بندہ ملا تھا اور اللہ نے مجھے کس کے ساتھ بھیجا تھا، عجیب و غریب کام کیے. تو حقیقت سن کے جائیے. سأنبئک بتاویل، ان قریب میں آپ کو خبر دوں گا ان باتوں کے مقصد کی. بتاویل، مقصد ان باتوں کا کہ آپ ان پر صبر کی طاقت نہیں رکھ سکے. چلیں اب سنتے جائیں. پہلا کام کیا ہوا تھا؟ کشتی والا. تو سنیے، اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین، پس وہ کشتی مسکینوں کی تھی. کس کی؟ مسکین لوگوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو کہ مزدوری کرتے تھے سمندر میں. دیکھیں کشتی کے مالک ہیں، پھر بھی کیا کہا گیا ہے؟ مسکین. تو اس لیے مسکین کی ڈیفینیشن یہاں سے سمجھ آ رہی ہے. مسکین وہ ہوتا ہے مزدوری کے جو ڈیلی بیس پہ جن کی آمدنی ہو، جن لوگوں کی آمدنی کس پر ہو؟ ڈیلی بیس پہ جن کی آمدنی ہو، دیہڑی لگاتے ہوں، تو بس وہ مسکین کی تعریف کے اندر آتے ہیں. تو بے شک اس کے گھر واشنگ مشین ہو، بے شک اس کے گھر ضرورت کی چیزیں ہوں، بے شک اس کے گھر سلنڈر، چولہا، گیس ہو، لیکن اگر وہ مطلب کہ آمدنی اور ایسڈ جو ہیں ان کے وہ کم ہیں اور بس ڈیلی بیس پہ کام چلتا ہے، تو وہ مسکین کی تعریف میں ہے. اما سفینہ، بہرحال سفینہ کشتی، فکانت لمساکین، وہ مزدوروں کی، مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، بحر اندلس میں. فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا، وہ غریب بندوں کی کشتی تھی لڑکوں کی، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو تھوڑا عیب زدہ کر دوں. ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو ذرا عیب دار کر دوں. وکان وراءہم ملک، اور سنو آگے جو علاقہ آ رہا تھا نا، سمندری دریائی علاقہ، جو اگلی حدود تھیں، حضرت خضر بتا رہے ہیں نا. وکان وراءہم ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے نام کے بارے میں لکھا ہے تفسیروں میں، یا تو اس کا نام جالندی تھا، جالندی بن کرکر، اور یا حدد بن بدد. بس ہمیں کیا ہے، جو بھی نام ہے، کوئی بادشاہ تھا. یا خذو کل سفینہ، وہ پکڑتا تھا، وہ لے لیتا تھا. یا خذو، لے لیتا تھا. کل سفینہ، ہر کشتی. کشتی سے مراد درست کشتی،
بغیر داغ کے، بغیر عیب والی کشتی. یعنی اگر کوئی کشتی بادشاہ کو سمندر میں ایسی نظر آ جاتی اس اگلے علاقے کے سردار کو کہ جو کشتی کیسی ہوتی، بغیر بگاڑ کے، بغیر اس کے اوپر کوئی اس کا کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا، بالکل صحیح کشتی، صحیح سالم کشتی، تو وہ بادشاہ اس کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی کشتی ایسی ہوتی جس کا کوئی نقصان وغیرہ ہوا ہوتا، کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہوتی، کوئی مینٹیننس کا کام اس کا ہونے والا ہوتا، ٹھیک ہے، یا ایکسیڈنٹل ہوتی، تو بس اس کو وہ چھوڑ دیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ میں ان کا ایک تختہ ہی اوپر سے توڑ دوں، واپس جا کر جب یہ ادھر سے گزریں گے تو گھر جا کے تختہ لگا لیں گے. ٹھیک ہے، آج اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے وہ ظالم بادشاہ ہے، وہ پکڑ لے گا، تو میں نے اس لیے، تو بتاؤ میں نے اچھا کام کیا یا برا کیا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ، جو لیتا تھا ہر کشتی سے مراد صالحہ، سفینۃ صالحہ، تفسیر ماوردی بتا دیا میں نے آپ کو، صحیح کشتی، غصبہ چھین کر، یہ تو بات اس کی ہو گئی. اب سنو دوسری بات، وَأَمَّا الْغُلَامُ، دوسرا کام کیا ہوا تھا؟ لڑکا قتل ہوا تھا، جیسور اس کا نام تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ لڑکا سرکشی کی مثال تھا. کس کی مثال تھا؟ جی، سرکشی کی مثال تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے والدین نیک بندے تھے، مومن تھے. فَخَشِينَا، ہمیں اندیشہ ہوا. یہ بھی دلیل ہے کہ جو خضر علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، ولی نہیں کہہ سکتا. فخشینا، ہمیں اندیشہ ہوا، وحی کے ذریعے کہہ رہے ہیں نا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ ان کو پھنسا دے گا، یرہقہما، یہ بچہ انہیں پھنسا دے گا، ڈال دے گا، مبتلا کرے گا طغیان اور کفر میں. بڑا ہو کر یہ ان اپنے ماں باپ جو مومن ہیں، سیدھے سادے بیچارے، ان کو بھی کہیں کافر بے حیا نہ بنا دے، دجالی تہذیب کا شکار نہ کر دے. فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو آپ کا پروردگار، يُبْدِلَهُمَا، بدلے میں دے ان کو ان کا رب پروردگار اس بچے سے بہتر، زکاتا، پاکیزہ اخلاق والا، زکاتن وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور حسن سلوک میں بڑا ہوا. زکوٰۃ، پاکیزہ اخلاق والا بچہ، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور شفقت میں بڑا ہوا بچہ، شفقت میں بڑا ہوا بچہ. وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ علم بھی دو طرح کے ہیں، ایک علم سرکشی سکھاتا ہے، ایک علم یہ سکھائے گا کہ یہ ماں باپ جاہل ہوتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ بیک ورڈ ہوتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک علم یہ سکھائے گا، اور ایک علم ماں باپ کی قدر سکھائے گا، ماں باپ کی عزت سکھائے گا، ان سے شفقت و رحمت سکھائے گا. اور تیسری بات جی، وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال دیوار جو تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی. معلوم ہوا کہ جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کے خزانے کی، ان کے مال کی بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی اولاد کی بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں. ماں باپ کی نیکی کا آگے اولاد میں اثر جاتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بس یہ کتنی بڑی بات ہے، ان کا والد، ان کے ماں باپ وہ کیا تھے؟ ان کا باپ نیک آدمی تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، بس تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ
ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، ان یبلغا کہ وہ پہنچ جائیں اشدہما اپنی مضبوطی کو، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ اپنی مضبوطی کو پہنچیں، اور پھر جوان جب ہوں اور پھر اس وقت بٹوارا کریں تو زمین سے ان کو اپنا خزانہ مل جائے۔ وَاسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور نکال لیں یہ اپنا خزانہ، رحمۃ من ربک، سبحان اللہ۔ سارے کام کر کے حضرت خضر کیا فرما رہے ہیں؟ کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو، اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے۔ دجال اور دجالیت ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ اپنی طرف کریں گے۔ ہم یہ کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، مادہ یہ کرتا ہے، جبکہ رحمان والے جو ہیں وہ ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ ہاذ رحمۃ من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ وما فعلته عن امری، اور سنو موسیٰ، میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے۔ وما فعلته عن امری، میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے۔ ذالک تعویل، یہ ہے حقیقت، ما ان کاموں کی، لم تستطع علیہ صبرا، اب ہے تستطع، پہلے کیا تھا؟ تستطع۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے بوجھ ہلکا ہو چکا ہے نا، لہذا لفظ بھی ہلکا لے کر آئے ہیں۔ پہلے بوجھ تھا نا موسیٰ علیہ السلام پہ، کیوں بھائی پریشانی کا وقت تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو اب ان کو رخصت دے رہے ہیں، بوجھ ختم ہو گیا ہے، تو اب لفظ بھی ہلکا سا آیا ہے۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے وہ حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اپنے علم کے خزانے کی بھی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ فتنہ دجال سے بچنا ہے تو اپنے علم کی حفاظت کریں، اپنے علم کی دیوار کو آئے روز مضبوط کریں، کہیں یہ دیوار گر نہ جائے، اور اگر آپ کے علم کی دیوار گر گئی تو پھر مسلمان در گور و مسلمانی در کتاب، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ ان بستی والوں نے کیا کی تھی؟ برائی کی تھی، برا معاملہ کیا تھا، اور خضروی فلسفہ یہ ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اچھائی کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو خزانہ بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ خزانہ دیں گے۔ لیں جی، واقعہ یہ مکمل ہوا۔ اب اس صورت کا آخری واقعہ آ رہا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین کا، اور اس میں سفر جہاد کا ذکر ہے۔ سفر علمی کے بعد سفر جہاد کا ذکر۔ سفر علمی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا سفر کون سا سفر تھا؟ سفر علمی، سفر علمی، اور اب سفر جہاد کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے ایک اور سفر بھی پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے پہلے، وہ سفر اصحاب کہف کا پڑھا ہے نا، ہجرت کا سفر۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایک وقت ایمان والوں پہ ایسے آتا ہے کہ ان کے اوپر دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اسباب ان کے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے اصحاب کہف پر دنیا کیا ہوئی تھی؟ تنگ ہوئی تھی نا۔ ان کے لیے اپنے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، ان کے لیے اپنے محلے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی پڑھو گے، یہ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کے اوپر دنیا کھول دی ہے، تنگی کے بعد کشادگی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ نے یہاں ایمان والے پر، ایک صاحب ایمان کے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا ہوا ہے، اور اس اہل ایمان نے، اس صاحب ایمان نے، یہ کنگ سائرس ذوالقرنین کی خورس بھی کہتے ہیں اس کو، کئی نام اس کے آتے ہیں، اور ذوالقرنین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے وہ جو یہود کے، ان کو جو چوتھی دفعہ ملا ہے نا، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تو اس نے ان دونوں کو ایک کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ایک کیا تھا۔ تو ان دونوں کو ایک کرنے کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور یہودیوں نے سوال بھی ذوالقرنین کے متعلق اسی لیے کیا تھا کہ ذوالقرنین کو وہ اپنا محسن سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ محسن سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے گئے نا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟
تو ذوالقرنین کو وہ اپنا محسن خیال کرتے تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ 2 سینگ اگے ہوئے تھے، اور نہ خدا کے بندو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو تاج تھا اس کے تاج کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ کیا تھے؟ 2 ایسے کنارے تھے، اور یہ 2 اس چیز کی طرف اشارے تھے کہ میری سلطنت یہاں سے یہاں تک ہے، میری سلطنت ہاں۔ کوئی تاج تھا جو کہ بعض تاریخوں کے مطابق ایک قبر سے ابھی بعد میں جب اس کی میت نکالی گئی ذوالقرنین کی، تو تاج بھی ساتھ تھا جس کے اوپر 2 وہ بنے ہوئے تھے، 2 ایک سینگ سے بنے ہوئے تھے۔ واللہ عالم۔ کوئی کہتا ہے 2 لیٹیں تھیں، ٹھیک ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 نسلیں دیکھیں، عمر بڑی تھی۔ واللہ عالم، ہمیں کیا اس سے لگے بھائی۔ ذوالقرنین بس ٹھیک ہے، نام قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، ذوالقرنین، 2 کناروں والا ذوالقرنین۔ کنگ سائرس ذوالقرنین، سکندر رومی بھی اسی کو کہا جاتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ سکندر رومی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ اس کو حکومت دی تھی، اور اسی نے بنی اسرائیل کو بخت نصر سے کیا کروایا تھا؟ آزاد کروایا تھا۔ تو یہود کی تاریخ میں ذوالقرنین کی بڑی حیثیت تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ ذوالقرنین کا نبی علیہ السلام کو کوئی پتہ ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں بڑی بات جو ہمارے لیے سبق ہے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا اس پر کھولی، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس پر دنیا کو کھولا تو اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنی اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے استعمال کیا۔ دنیا کو اس نے ہارنیس کیا، اور اپنے ریسورسز جو تھے، اپنے جو اختیارات تھے، ان کو کس کے لیے استعمال کیا بھائی؟ دین کے نفاذ کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورسز دیے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، کوئی فائنینشیل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی عقل دی ہے، تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو دین کے نفاذ کے لیے استعمال کریں، اپنے مال کو دین کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ ٹائم دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، سچی بات ہے، فارغ وقت ملنا، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہونا، کوئی قابل ذکر کوئی مشغلہ نہ ہونا، تو کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر وہ وقت انسان کا استعمال ہو جائے، کس کے لیے استعمال ہو جائے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، دین کے لیے استعمال کریں، نکالیں دین کے لیے۔ مال دیا ہے، دین کے لیے استعمال کریں۔ بڑا گھر دیا ہے، دین کے لیے ایک کمرہ خالی کریں اور وہاں مدرسہ بنائیں اور وہاں انتظام کریں، دین کو پھیلائیں۔ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی جہاد ہے، اور یہ بہت اچھا سودا ہے، اپنے سورسز کو اللہ کے لیے استعمال کرنا۔ تو یہ ذوالقرنین کے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، دجالی طاقتیں، توجہ، دجالی طاقتیں فطری قوتوں کو غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ دجالی طاقتیں ایٹم کو، میڈیا کو، مواصلات کو، کمیونیکیشنز کو، دجالی طاقتیں ان چیزوں کو، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں رکھی ہیں، ایٹم میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ ہوا کی لہروں میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور پیٹرول میں اور معدنیات میں، سونا چاندی تانبا، ان میں اللہ نے طاقتیں، توجہ میری طرف، رکھی ہیں۔ لیکن دجالی طاقتیں ان چیزوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں؟ غلط مقصد کے لیے، اللہ سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن رحمانی طاقتیں، کیا کہہ رہا ہوں، جو رحمانی طاقتیں ہوں گی، جو رحمان کے بندے ہوں گے، آج دیکھیں نا، دجال کی پوری کوشش کیا ہے؟ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کریں، بے حیائی اتنی عام کر دیں کہ یہ اسی میں لگے رہیں،
ان کو موقع ہی نہ ملے سنبھلنے کا، آنکھ کھلے ہی نہ ان کی، مال دولت غلط مقصد کے لیے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے دجالی طاقتیں اپنے وسائل استعمال کر رہی ہیں۔ رحمانی بندوں کو کیا چاہیے، رحمانی طاقتوں کو کیا چاہیے کہ وہ ان سورسز کو، وہ ان آلات کو، ان وسائل کو، اسی موبائل انٹرنیٹ کو، اسی کمیونیکیشنز کو، اسی مال و دولت سواریاں، مال و دولت، عقل، دماغ، شعور کو وہ ان طاقتوں کے آگے بند باندھنے کے لیے استعمال کریں، جیسا ذوالقرنین نے اپنے دور کے دجالی لشکر یاجوج ماجوج کے سامنے کیا باندھا تھا۔ یاجوج ماجوج اپنے دور کی بگڑی ہوئی آوارہ اور انتہائی بے حیا اور حلال حرام سے بے خبر تہذیب تھی، انسان ہی تھے یہ یاجوج ماجوج، یہ نہیں ہے کہ کوئی جن تھے، یہ انسان ہی تھے۔ ابھی آج سبق میں ذکر پڑھیں گے، ابھی پڑھنے لگے اسی رکوع میں۔ یہ نوح علیہ السلام کا جو تیسرا بیٹا تھا یافس، کیا نام تھا اس کا، یہ اس کی نسل میں سے ہیں۔ یافس کا آگے ایک بیٹا تھا ماسک، یافس کی جو آگے نسل چلی ہے نا اس کا نام کیا ہے، ماسک۔ یہ جو روس کا دارالحکومت ہے کیا نام ہے اس کا، ماسکو، یہ اسی کے نام پہ ہے، ماسک کے نام پہ۔ ایک بیٹا اس کا تھا ماسک کا بریتان، کیا، بریتان، یہ جو برٹش ہے برطانیہ، یہ اس کے نام پہ ہے۔ اور ایک بیٹا اس کا تھا گوگ، گوگ، اور دوسرا تھا ماگوگ۔ تو کتنے بیٹے ہو گئے، 4 بیٹے یافس کے، دادے ہمارے کے، کتنے، 4 بیٹے۔ کون کون سے، ماسک، بریتان، اسی طرح گوگ، گوگ گاف کے ساتھ، گاف گجرا والا، گوگ اور ماگوگ۔ تو یہی گوگ ماگوگ جو ہے یہ عربی میں جب آئے ہیں تو عربی میں تو گاف نہیں ہوتا نا، عربی میں گاف کو کیا بولتے ہیں، جیم۔ عربی میں گاف کے لیے، گاف والے لفظ کو عربی میں جب آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ وہاں جیم لگا دیتے ہیں۔ تو یہ گوگ ماگوگ سے یہ کیا بن گیا، یاجوج ماجوج بن گیا۔ اور ان میں حرکت ہے، بے چینی ہے، اس قوم کے اندر تلاطم ہے، نام سے ظاہر ہے شرارت، ٹھیک ہے نا، کہ اج یا اجو، ٹھیک ہے نا، فساد اس قوم کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ تو یہاں آج اس رکوع میں آپ یاجوج ماجوج کے دور پڑھیں گے۔ ان کے کل 4 دور قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، یاجوج ماجوج کے کل 4 دور قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ پہلا، اس رکوع میں پہلا دور آئے گا، پھر دوسرا دور آئے گا، اور پھر چوتھا دور آئے گا۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ۔ تیسرا دور 17ویں پارے میں ہے، میں اس چاروں اکٹھے آپ کو لکھوا دوں گا، ترجمہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اختیارات دیے تھے، اور اس نے اپنے ان اختیارات کو، دیکھیں رحمانی طاقتوں کا کام، اللہ کے بندوں کا کام، اس نے اپنے اختیارات کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا، صرف الیکشن کمپین کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ اس نے لوگوں کو اپ لفٹ کیا۔ جب وہ ایسے دیہاتوں میں جاتا تھا ذوالقرنین، جہاں لوگ بالکل غیر متمدن قسم کے لوگ ہوتے تھے، جاہل لوگ ہوتے تھے، تو انہیں جا کے اپ لفٹ کرتا تھا، ان کے لیے سوشل ریفارم کرتا تھا۔ تو یہ ہے اسلامی سیاست، ان کی جا کر تربیت کرتا تھا، ان کی قوم کی تربیت کا بھی ذکر آئے گا۔ بعض قوموں کے پاس حضرت ذوالقرنین پہنچے تو وہ قومیں سست تھیں، توجہ، صبح 9 10 بجے 11 بجے اٹھنا، اٹھتے ہی پھر سو جانا، 10 11 بجے اٹھ کر پھر دوبارہ سو جانا، کاہلی اور سستی ایسی قوموں کے پاس پہنچا ذوالقرنین، تو جا کر ان کی تربیت کی اس نے، اور کہا کہ میرے ساتھ مزدوری کرو، کیا کرو،
آؤ ہاتھ بٹاؤ، جاگو، ہمت کرو، شابہ، جاگو جاگو جاگو، ہمت کرو. توجہ نہیں ہے. قومیں جو تباہ و برباد ہوتی ہیں اس کی وجہ بھی آپ پڑھیں گے آج کے اس رکوع میں. 2 وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے شارٹیج آف ریسورسز، یعنی وسائل کی کمی، وسائل کی کمی. اور دوسرا قومیں تباہ ہوتی ہیں کاہلی اور سستی کی وجہ سے. ذوالقرنین نے ان غریب قوموں کی جا کر صرف مدد نہیں کی، پیسہ نہیں دیا ان کو، ایڈ نہیں دی ان کو، بلکہ کہا ہے کہ آؤ کام میں ہاتھ بٹاؤ، ہنر سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، ہاتھ ہلاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا بادشاہ تھا، محسن بادشاہ تھا، جس نے قوموں کی تربیت کی. چلیں سبق پڑھیں، باتیں آتی ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. کیا تھا نا انہوں نے سوال. سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. فرما دیجئے سأتلو، ضرور میں ذکر کروں گا، سأتلو ان قریب ضرور میں ذکر کروں گا تم پر اس سے کچھ ضروری حال. ذکرن کا مطلب کچھ ضروری حالات اس کے میں تمہیں سناتا ہوں. انا مکننا لہو فی الارض، ان لوگوں کو شبہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں بھی کہ اس کو اتنی طاقتیں ملی تھیں. سمجھ آ گئی نا. تو معلوم ہوا وہ متصرف فی الامور ہوگا اور اختیارات اور طاقتوں کا مالک ہوگا. اللہ نے فرمایا نہیں، طاقتیں دی تھیں لیکن ایک حد تک تھیں. ساتھ ہی واقعہ اللہ تعالیٰ سنائیں گے کہ دیکھیں مغرب کی طرف چلا، وہاں آخر دلدل سے عاجز آ گیا. کس سے عاجز آ گیا؟ جی دلدل سے عاجز آ گیا. اور پھر شمال کے سفر کا ذکر ہوگا، شمالی مہم کا، کہ وہاں جب پہنچا تو وہاں کی قوم کی زبان ہی نہیں جانتا تھا، عالم الغیب بھی نہیں تھا، متصرف فی الامور بھی نہیں تھا. سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. فرما دیجئے ان قریب میں پڑھتا ہوں آپ پر، سأتلو ان قریب میں ذکر کرتا ہوں آپ پر، منہ اس سے ذکرن کچھ ضروری حالات. انا مکننا، بے شک ہم نے اقتدار بخشا تھا. مکننا کا مطلب بے شک ہم نے اقتدار بخشا تھا لہو اس کو، فی الارض زمین میں. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور دیے تھے ہم نے اس کو، وآتیناہ اور دیے تھے ہم نے اس کو، من کل شیء ہر چیز سے، سببا وسائل اسباب. سببا کا معنی ہم نے اس کو ضروری اسباب و وسائل دیے تھے. سائنس کی انتہائی ترقی دی تھی، وسائل فطرت کے استعمال کا طریقہ اس کو ہم نے سکھایا تھا. فاتبع سببا، بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی، ابھی آپ پڑھیں گے. فاتبع سببا، پس وہ پیچھے لگا ایک راستے کے پیچھے لگا، اسباب وسائل جمع کیے اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا. یہ سفر پہلا سفر ہے اور یہ سفر ہے فتوحات مغربیہ. کیا بھائی؟ ایران سے شروع ہوا، ایران سے مغرب کی طرف نکلا، شام، فلسطین، ہر چیز فتح ہوتی گئی، ہر ملک فتح ہوتا گیا. پہلا سفر ہے انتہائی مغربی تک، مغربی آبادی تک. دوسرا آئے گا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک. ایران سے نکلا، افغانستان، چین، سب علاقے، ساری ریاستیں، پتہ نہیں کتنا بڑا سفر، دنیا کے آخری کنارے تک گیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اس سمت میں مغرب کی طرف جب چلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ پہنچ گیا مغرب الشمس، سورج ڈوبنے کی جگہ. انتہائی مغرب میں ناروے ملک ہے اور اس کا بھی آخری شہر ہے آلٹا نام ہے اس کا. ناروے جو ہے اس سے بھی آگے 4 گھنٹے کی یہ
مسافت پہ آتا ہے یہ، آج بھی ہے یہ الٹا، بس وہاں دنیا ختم، اینڈ آف دا ورلڈ. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، انتہائی مغرب کی، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ، لوگ جاتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وجدہا، پایا اس کو، تغرب، وہ غروب ہو رہا تھا، فی عین حامیہ، غروب ہو رہا ہے ایک سیاہ چشمے میں، یعنی ایک دل آ گئی تھی اور ایسے لگا کہ جیسے ایک سیاہ چشمہ ہے. دور کھڑا ہو کر سورج کو دیکھا جائے، اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو یوں ہی لگے گا جیسے کہاں ڈوب گیا، سورج سمندر میں ڈوب گیا. عین حامیہ، غروب ہو رہا ہے، فی عین حامیہ، ایک سیاہ دل میں، عین چشمہ اور حامیہ سیاہ. ووجد عندہا قوما، اور وہاں ایک قوم پائی، مشرک قوم تھی، یہ شرکیہ لوگ تھے. ووجد عندہا قوما، اور پایا وہاں پر ایک قوم کو. قلنا، بعض کہتے ہیں یہ بخت نصر کو ہی ماننے والے تھے، کافر قوم تھی. ووجد عندہا قوما، پایا اس نے وہاں پر ایک قوم کو، اسے وہاں ایک قوم ملی. قلنا، ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین. یہ کیسے کہا؟ ذی القرنین تو نبی نہیں ہے، ذی القرنین نیک آدمی ہے، نیک بادشاہ ہے. تو یا تو اس زمانے کے کسی نبی کے اوپر وحی آئی اور اس نے جا کر ذی القرنین کو بتا دیا، یا حضرت ذی القرنین کے دل میں یہ بات ڈالی گئی الہام کے طور پر، جیسے اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. ہم نے کہا اے ذی القرنین، یا تو ان کو سزا دو، اما ان تعذبا، یا تو انہیں سزا دو، یا پھر ان میں اچھا رویہ اپناؤ، تتخذ فیہم حسنا، اپناؤ ان میں حسنا، اچھا رویہ، انہیں دعوت توحید دو، انہیں کیا کرو، مرضی ہے. قال، لیں جی، ذوالقرنین صاحب اب بیان کر رہے ہیں اس قوم میں. یہ ہوتا ہے اچھا لیڈر، اور توحید بنا رہا ہے، توحید بتا رہا ہے لوگوں کو، عقیدے بنا رہا ہے لوگوں کے، اچھا لیڈر ہے، صاف صاف بیان کر رہا ہے. آج بھی صدر وزیر بیان کرتے ہیں اور ان کا منہ دیکھا کریں کبھی. یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذبا، یا تو آپ سزا دیں، یا پھر ان میں اچھا رویہ اپنائیں، بھلائی بیان کریں، ان میں توحید بیان کریں. قال، ذی القرنین صاحب کا خطاب. اما من ظلم، سنو بھائی، جس کسی نے بھی ظلم کیا، عنقریب ہم اس کو سزا دیں گے، خبردار شرک مرک ختم. من ظلم، جس نے بھی ظلم کیا، عنقریب ہم اسے سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ اسے اور سخت سزا دیں گے. اور جو ایمان لایا، کیا لایا؟ سبحان اللہ، کتنا اچھا بادشاہ ہے. جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، جزاء الحسنى، فلہ الحسنى جزاء، اس کے لیے جنت ہے بدلے کے طور پر. اس کے لیے کیا ہے؟ فلہ، اس کے لیے ہے حسنہ، جنت بدلے کے طور پر. اور عنقریب ہم حکم دیں گے، وَسَنَقُولُ، آخرت میں بھی اس کو جنت ملے گی جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا. یہاں دنیا کے آخری کونے میں بھی ظلم کر رہے ہو، صحیح ڈانٹا، اور ساتھ ہی کہا، ترغیب بھی دی، جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے بدلے کے طور پر جنت ہے، اچھا انجام. وَسَنَقُولُ، اور عنقریب ہم حکم دیں گے اس کے لیے اپنے معاملے سے، یسرن، آسانی کا، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. ہم یہاں پل بنا رہے ہیں، یہاں ہم اسکول قائم کر رہے ہیں، مدرسہ قائم کر رہے ہیں، یہاں بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے، استاد مقرر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ضروری چیزیں آپ کو دے رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، بڑے راستے کے ساتھ آپ کا رستہ جوڑ رہے ہیں، یعنی آپ کی زندگی کو کیا کریں گے؟ آسان کریں گے. اچھا بادشاہ ہے. لیں بھائی، ادھر تک برابر کر کے مغرب کی انتہائی مغرب تک اب ذوالقرنین صاحب کا دوسرا سفر شروع ہے، مشرقی فتوحات. دوسرا سفر کا کیا ہے؟ فتوحات مشرقیہ. ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک راستے کے، ایک اور نیا راستہ شروع کیا، وسائل جمع کیے اور ایک نیا راستہ اختیار کیا. حتیٰ کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، بلغا مطلع الشمس، یعنی انتہائی مشرق میں جا پہنچا.
وجدہا تو پایا اس نے وہاں سورج کو کہ تطلع علی قوم، سورج ابتدائی بالکل طلوع ہوتا ہے علی قوم ایک قوم پر، ایسی قوم ہے لم نجعل لہم من دونہا سترا، نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، لم نجعل لہم نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونہا سورج کے سامنے، سترا کوئی پردہ، سورج کے سامنے ہم نے کوئی پردہ ان کے لیے نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ یا تو مکانوں کا کوئی دستور نہیں تھا وہاں پہ، ایسے ہی لوگ غاروں شاروں میں رہ لیتے تھے، یا پھر ان کے کپڑے نہیں تھے، پورا لباس نہیں تھا، بس معمولی کپڑے ہوتے تھے ان کے بدن پہ، تو سورج کے سامنے کوئی سورج کی دھوپ سے بچنے کا کوئی ان کے لیے انتظام نہیں تھا۔ انتہائی بیک ورڈ قسم کی انڈر ڈیولپ قوم تھی، بس یہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ یار یہ بھی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں۔ کذالک، بات بالکل اسی طرح ہے، وقد احطنا، ہمیں خوب خبر تھی، وقد احطنا، ہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، خبراً، باتوں کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خبر کے اعتبار سے، ہمیں سب خوب خبر تھی جو کچھ اس کے پاس۔ وہاں پر بھی اس نے ان لوگوں کو کپڑے دیے اور ان کے لیے اپ لفٹ کیا، ان کو سوشل ریفارمز کی، سمجھ آئی نا؟ لیں جناب، اب انتہائی مشرق کے بعد اب تیسرا سفر شروع ہوا ہے اور یہ شمالی سفر ہے۔ کیا ہے؟ کتنے مزے سے سفر کیے ہوں گے، کیا زبردست نظارے کیے ہوں گے، اور دنیا کی سیر کی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے دین کو غالب کرتا گیا، جہاں گیا اللہ کے دین کو غالب کرتا گیا، اور آج ہزاروں سال بعد بھی ہم اس کی تعریف پڑھ رہے ہیں قرآن میں۔ سچے بادشاہ کی کیا ہی بات ہے، وہ دعائیں سمیٹتا ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو زندگی میں ہی لعنتیں سمیٹتے ہیں۔ سمت با سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک راستے کے شمالی سفر پہ چل پڑا، حتیٰ کہ اذا بلغ بین السدین، جب وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان، سدین دو بڑے بڑے پہاڑ تھے جو دیواریں بنی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، پایا اس نے ان کے پیچھے ایک قوم کو۔ جب جو ہی اس نے وہ پہاڑ کراس کیے تو آگے کیا دیکھا؟ یار ایک قوم ہے، یہ ایران سے شمال افغانستان اور کوہ ہندو کش کی طرف راستے میں جاتے ہوئے یہ جگہ آئی تھی۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یا پھر کوئی واللہ عالم، یہ اندازے ہی ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، واجدہ پایا اس نے، من دونہما پہاڑوں سے پہلے، قوماً ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، قوم ایسی تھی کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان لینگویج بیریئر تھا۔ کیا تھا؟ لینگویج بیریئر تھا، زبان نہیں سمجھتا تھا یہ ذوالقرنین، ان کی وہ اس کی یہ زبان رکاوٹ تھی درمیان میں۔ لا یکادون یفقہون قولا، قریب نہ تھا کہ وہ اس کی بات کو سمجھ سکتے، کوئی ایسی عجیب پشتو بولتے تھے وہ۔ قالوا یا ذا القرنین، یہ بات پھر انہوں نے کیسے کی؟ یہ بات یا کوئی ترجمان درمیانہ کوئی بندہ ڈھونڈا گیا، یا پھر یہ کہ کوئی اشاروں کے ذریعے انہوں نے کوئی بات کی، واللہ عالم۔ قالوا یا ذا القرنین، کہا انہوں نے یا ذا القرنین، اے ذا القرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ یاجوج ماجوج ان کا دور اول ہے، یہ یاجوج ماجوج کا دور اول آپ پڑھ رہے ہیں، یاجوج ماجوج کا دور اول، نوٹ کر لیں، ابھی آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا دور اول، کہ یاجوج ماجوج کیا کرتے ہیں؟ یہ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج انسانی قبیلے ہیں، یاجوج ماجوج انسانی قبیلے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ قوموں کو آپس میں لڑانا۔ مفسدون فی الارض، آج بھی دیکھ لیں ذرا، دنیا کے نقشے میں نظر دوڑائیں، کون سے ملک ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جنگیں جاری رہیں،
اور خون بہتا رہے اور ان کا اسلحہ بکتا رہے۔ یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، قومیں لڑاتے ہیں اور لوگوں کی کمائی چھین کر لے جاتے ہیں، ٹیکس چھین کر لے جاتے ہیں۔ اتنی محنت سے ہمارا مزدور سارا دن محنت کر کے 1500 روپیہ گھر میں لاتا ہے، وہ خوش ہے کہ میری جیب میں کتنے ہیں؟ 1500 ہیں، لیکن اس غریب کو پتہ نہیں کہ اس 1500 میں سے 1000 جو ہے یا 800 روپیہ کم از کم جو ہے وہ یہی جب دکان پر کوئی چیز لینے جائے گا تو ٹیکس کی شکل میں اس کی جیب سے چوری کیا جائے گا۔ یہ جدید دور کی ڈکیتی ہے جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ چیز جو آپ نے لینی ہے، پتی لینی ہے، مثال کے طور پر چینی آپ نے لینی ہے، آپ کے ملک میں پیدا ہوئی ہے، آپ کے دکاندار اس کو بیچ رہے ہیں، لیکن اس ڈبے پہ لکھا ہوگا اتنے پیسے فلاں کے، چیز کی قیمت اتنی ہے پلس GST جنرل سیل ٹیکس اوپر اتنا ہے، 100 50 200، اور وہ آپ کی جیب سے چوری کر لیا جائے گا۔ آپ جتنی چیزیں لیتے ہیں، حتیٰ کہ بچے کی ایک ٹافی ہے، اس ٹافی کے اوپر بھی آپ کیا دیتے ہیں؟ ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک بسکٹ بچے کی لیتے ہیں اس پر بھی آپ نے 5-10 روپے ٹیکس دینا ہے۔ ایک ڈرنک آپ لیتے ہیں، انرجی ڈرنک لیتے ہیں، اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ جدید دور کی ڈکیتی یہ کون سی قومیں کر رہی ہیں؟ یہ ٹیکس کون لے رہی ہیں؟ وہی قوم والے کہہ رہے ہیں یا ذو القرنین، اے ذو القرنین، بے شک یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، مفسدون فی الارض، آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں اپنے بائک میں، گاڑی میں، کیا ہوتا ہے 1 لیٹر جو آپ کے ملک سے نکلنے والا پیٹرول جو 50 روپے کا آپ کو ملتا ہے، آپ نے 250 روپے اس کو پے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ 200 روپیہ یہ آپ کی جیب سے چوری کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا؟ جی چوری کیا گیا۔ یہ جدید دور کی چوری ہے، آپ کو بھی احساس نہیں اور کوئی پریشانی نہیں، آپ کہتے ہیں میں نے 250 دیا ہے۔ کس چیز کا 250 دیا ہے؟ ان یاجوج و ماجوج، یہ دور اول کی طرف اشارہ ہے۔ یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ دیں؟ ٹیکس کی ان کو بڑی عادت تھی، چونکہ یاجوج ماجوج کو ٹیکس دینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے ذوالقرنین کو بھی کہا آپ کو ٹیکس دیں، آپ کو دیں ٹیکس، ٹھیک ہے۔ ایسی ان کے ذہن میں وہ غلامی آئی ہوئی تھی۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، اور اسی طرح یہ جو مفسدون فی الارض ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ زمین میں وہ کیا ان لوگوں نے کیا شکایت لگائی کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد کی میں تشریح کر رہا ہوں، قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، لوگوں کی کمائی IMF بنایا ہوا ہے، پوری دنیا سے پیسہ کھینچ لیتے ہیں، پوری دنیا سے، ہاں پورا ملک ہمارا مزدوری کر کے، مثال کے طور پر گورنمنٹ کی انکم 50 ارب روپیہ ہے، مثال کے طور پر کتنی پورے ملک نے محنت کی، مزدوری کی، اور سرکار کے بینک میں کتنا 50 ارب جمع کروایا مثال کے طور پر، لیکن پتہ ہی نہیں وہ 50 ارب میں سے 25 ارب روپیہ وہ لے گئے سود کے نام پہ، قوم کی کمائی ادھر گئی، اور اپنے ملکوں کی ان کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے، سڑکیں اعلیٰ ہیں، پارکس ہیں، اور اچھی اچھی جگہیں ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کتنا ترقی کیا ہوا ملک ہے، کتنا صاف ستھرا ملک ہے۔ یہ سب پوری دنیا سے حرام چوس چوس کر، سمجھ آ گئی نا، یہ ایسے ہی گالوں پہ انگریزوں کی سرخی نہیں آئی ہوئی ہے، یہ پوری دنیا کا خون چوسا ہے انہوں نے، یہ ریڈ انڈینز کے خون کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے۔ بہرحال توجہ میری طرف کریں، فساد کرتے ہیں زمین میں، اور ایک ان کا فساد کیا لکھا تھا تفسیر زاد المسیر میں کہ کانو یاکلون الناس، انسانوں کو کھا جاتے تھے، جیسے یہ چائنا والے کتے بلیاں ہر چیز یہ کھا جاتے ہیں۔ یہ جب موٹر وے بنی ہے تو سارے علاقے سے کتے ہی ختم ہو گئے تھے، سارے علاقے سے کتے، کچھوے تو لوگوں نے اتنے بیچے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک گاڑی سفر میں ایک بندہ ساتھ بیٹھ گیا، ساری اس نے اپنی ہسٹری سنائی، میں نے کہا اتنا لمبا سفر کیوں؟ کہتا ہے جی میں کچھوے لے کے جا رہا ہوں، چائنیز آئے ہوں، ہر چیز سچی بات ہے۔ اس نے کہا ہم نے گھر میں قریب ایک ہاؤس بنایا ہے، اور وہاں میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ پکڑ کر اس میں 3000 روپے کا ایک کچھوا بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ پیٹی بھر کے لے جاتا ہوں، اور گھر میں وہ ارد گرد چھپڑوں سے پکڑ کے جمع کر لیتے ہیں، اور میں مطلب کہ یہ میری مفت کی آمدنی ہے، سائٹ پر چائنیز آئے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کتے بلے، یہ ہر چیز، یہ کچھوے بلیاں یہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح فساد فی الارض میں یہ بھی ہے کہ وہ بے حیائیاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چلیں، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کو ٹیکس دیں؟ جی آپ کو ٹیکس دیں؟
ذوالقرنین نے کہا ٹیکس اپنے پاس رکھو تم. وَهَلْ نَجْعَلُ خرجہ، کیا ہم آپ کے لیے چندہ کریں، خرجہ ٹیکس لائیں، علی اس بات پر کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک فینس بنا دیں، دیوار بنا دیں، کوئی باڑ لگا دیں، سدا، ان سے بچنے کا کوئی انتظام کر دیں. قال ذوالقرنین نے کہا بھئی پیسوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. ما مکنی فیہ ربی، وہ جو مجھے عطا کیا ہے میرے رب نے، خیرن، وہ بہت بہتر ہے. میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ بہت بہتر ہے. اللہ نے مجھے بڑا مال و دولت دیا ہے، سرمایہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شارٹیج آف سورسز نہیں ہے. فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، بس تم ذرا ہاتھ ہلاؤ، یہ سستی چھوڑو، تم میں سستی بہت زیادہ ہے. قومیں سستی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں. آج بھی ہمارے ملک میں سستی کس قدر ہے. ہاں، اللہ تعالی ہمارے بوڑھوں کو بھی توفیق دے، جو 60+ ہو گئے ہیں نا، ان کا تو، اور جن کا تھوڑا دماغ ابھی کام کرتا ہے، ان کا سوائے موبائل کے اور کوئی، اور بوڑھوں نے یہ سمجھا ہوا ہے موبائل عبادت ہے چلانا، صبح سے لے کے رات تک ہلنے ہوتا نہیں. میں ایسے کئی بوڑھوں کو جانتا ہوں جو ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ بھی ایسے اوپر اٹھانے نہیں ہوتے، بس گود میں گرے ہوئے ہیں ہاتھ ان کے، لیکن موبائل سے ان کی نہ نظر ہٹتی ہے نہ انگلی ہٹتی ہے، ادھر سے 24 گھنٹے. پتہ نہیں رات کو سوتے بیچارے کیسے ہوں. اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں کو بھی ہدایت دے، انہیں سمجھانے والا کوئی. اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ اب ہم 60 سے اوپر ہو گئے ہیں، ہم ہو گئے ہیں بخشے بخشائے، کیا ہم فارغ ہو گئے ہیں. اب جبریل بھی اب آئے گا یا کوئی ہمارے پاس اسرائیل بھی آئے گا تو وہ عزت کرے گا. بزرگوں چلیے، چلیں بزرگوں چلیں، تیاری ہے آپ کی؟ آئیں جی، آپ کو بزرگوں لے چلیں، آئیں تشریف لائیں. اللہ ان بزرگوں کو بھی توفیق دے کہ یہ اپنا، ہر ایک کا بھی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، موت کی کس کی پہلے آنی ہے کس کی بعد میں، لیکن یار یہ بوڑھوں کو زیادہ فکر کرنی چاہیے. اپنے آخری زندگی کے اوقات قیمتی بنائیں، زندگی کے آخری اوقات کو کیا بنائیں جی، قیمتی بنائیں. ہاں جی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے، وہ آج نیت کریں کل بلاوا آ جائے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. جی بس ما مکنی فی ربی، دوست ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، مہربان ہیں، بس ان سے پیار سے باتیں ہوتی ہیں. ما مکنی فی ربی خیرن، پوری دنیا سے جناب ان کے رابطے ہیں جی، ماشاءاللہ. ما مکنی فیہ ربی، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، خیرن، وہ بہت بہتر ہے. فاعینونی بقوہ، بس تم میری مدد کرو جسمانی قوت کے ساتھ اور افرادی قوت کے ساتھ. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بناؤں گا تمہارے اور ان کے درمیان ردما، ایک مضبوط باڑ، مضبوط دیوار. ردما، ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لیں بھائی آپ ذرا ٹیکنالوجی دیکھیں، دنیا کے آخری کنارے پر اتنی لوہے کی شیٹیں، اتنے بڑے بڑے لوہے کے کارخانے، اور پھر ان لوہے کی گرم شیٹوں کو برابر کاٹنے کے لیے مشینری، اور پھر اتنے بڑے بڑے کٹر، اور پھر سریا، اور اتنی بڑی بڑی سیڑھیاں، اور ان کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ پلانٹ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور پھر اتنے بڑے بڑے تانبے کو پگھلانے کے لیے اتنی بڑی بڑی کڑھائیاں، اور پتہ نہیں دنیا کے کیا کیا وسائل. ٹیکنالوجی کی حد ہے. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کی شیٹیں لاؤ. کارخانے قائم کیے. دیکھیں دجالی طاقتوں کا سد باب ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے بھائی؟ دجالی طاقتوں کا سد باب. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کی بڑی بڑی چادریں. حتیٰ اذا ساوا، وہ چادریں اس نے اس طرح جوڑی جیسے یہ ہمارے مستری کوئی بیم وغیرہ بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے دیوار میں، تو وہ ایسے پھٹے جوڑتے ہیں نا، پھٹے جوڑ کر اور پھر اس کے درمیان وہ رکھتے ہیں سریا، اور پھر اوپر کیا ڈال دیتے ہیں، مسالہ اور بجری ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مکسچر ڈال دیتے ہیں اس کا، ریت بجری سیمنٹ کا، تو کہتے ہیں بھئی بیم تیار ہو گیا، پلر تیار ہو گیا. اس نے پہلے لوہے کی شیٹیں جوڑی آپس میں. لوہے کی شیٹیں پلاسٹر کس سے جڑتی ہیں؟ ٹیپ سے جڑتی ہیں، ویلڈ ہوتی ہیں. کتنے بڑے بڑے ویلڈنگ پلانٹ ہوئے ہوں گے، کیا نظام ہوگا. اور یہ سب دنیا کے آخری کنارے میں ہو رہا ہے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب اس نے پاٹ دیا
دونوں کے درمیانی خلا کو، دونوں پہاڑی سروں کے درمیانی خلا کو، حتیٰ اذا ساوا، کیسے اس کے پاس وہ ہوں گے، لیول ہوں گے، مستریوں کے پاس لیول ہوتا ہے نا، جس میں پانی کا ایک بلبلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیسے لیول ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ساوا، بالکل اس نے برابر کیا، بین صدفین، دونوں پہاڑی سروں کو، تو اب کر کے نا لیول، اب اس نے کہا انفخو، اسے دہکاؤ، تو کتنی بڑی وہ آگ ہوگی، بلکہ آگ سے تو یہ چیز گرم ہی نہیں ہوتی ہے، یہ گرم ہوتی ہے بجلی کے کرنٹ کے ساتھ۔ آپ نے یہ مشینیں نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہیں، یہ جہاں پر یہ لوہا جو ہے نا، یہ اس کو ریفائن کرتے ہیں، پرانا کچرا جو جہان کا، دنیا کا یہ جو لوہا جاتا ہے کباڑ، یہ جن ملوں میں جاتا ہے ریفائن ہوتا ہے، وہاں پر، وہاں آگ سے نہیں، وہ اتنے بڑے بڑے تندور ہوتے ہیں، بھٹیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی بھٹیاں ہوتی ہیں، 12 فٹ اونچی، اور چوڑائی بھی ان کی ڈھیر ساری ہوتی ہے، اور وہ نیچے زمین کے اندر سے ہی کنٹرول ہوتی ہیں، وہ بجلی کے ساتھ چلتی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ لوہا جو پگھلتا ہے، یہ ہماری آگ نہیں پگھلا سکتی ہے، یہ بجلی پگھلاتی ہے ان کو۔ جس دن ہم گئے تھے ادھر، میں گیا تھا ادھر، تو اس دن دھماکہ ہوا تھا اس کے اندر، میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے آنا تھا تو دھماکہ ہی ہونا تھا۔ وہ اس کے اندر کوئی گرنیڈ تھا جو مس ہوا تھا، افغانستان سے وہ کچرا آیا تھا، اور وہ ان ملوں میں، ہری پور میں وہ ملیں ہیں، آج بھی ہیں، حتار ضیاء الحق نے لگوائی تھیں وہ ملیں، حتارز میں ضیاء الحق مرحوم نے، تو وہاں پہ وہ مطلب کہ جب انہوں نے بجلی کا وہ کیا نا، کیا کہتے ہیں، جب اندر جو مس تھا وہ گرنیڈ وہ پھٹ گیا، تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوا، لاکھوں میں ان کا 18 20 لاکھ آج سے 10-15 سال پہلے بل آتا تھا ایک فیکٹری کی ایک مشین کا۔ اندازہ لگائیں، یہ سارا کام ذوالقرنین صاحب نے آج سے ہزاروں سال پہلے کیا ہے نا ٹیکنالوجی پھر۔ قال انفخو، اسے دہکاؤ، حتیٰ کہ اذا جعلہ نارا، کر دیا اس کو لال انگارہ، ان شیٹوں کو کیا کر دیا؟ لال سرخ، نارن یعنی کنارن، آگ کی طرح کر دیا۔ تو اب کہنے لگا ذوالقرنین، لاؤ بھائی میرے اوپر، اس کے اوپر میں تانبا اونڈے لوں۔ تو کیا خیال ہے تانبا؟ وہ ہاتھ سے پکڑ کر لے گئے ہوں گے نا، گرم تانبے والی تگاریاں بھر کے ہاتھ سے لے جا کر، ایسے جیسے مستری ہمارے مسالہ ہاتھ سے ڈالتے ہیں، اس طرح ڈالا ہوگا نا۔ کتنی بڑی بڑی وہ کیا ہوتا ہے وہ پکڑنے والا، چمٹے، شاباش، کتنے بڑے بڑے چمٹے ہوں گے، اور کیا طریقہ ہوگا، کتنی بڑی مشینری ہوگی جس کے ساتھ ان کو اس نے وہ پگھلا ہوا تانبا ان گرم شیٹوں کے درمیان پھینکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آتونی، لاؤ میرے پاس تانبا، افریق علیہ قطرہ، میں ڈالوں اس پر کاپر تانبا، فمستطاعوا ان یظہروہ، لیں وہی دیوار بنا دی، آئے ہائے، فمستطاعوا، دیوار بنانے کے بعد کہا بس وہ طاقت نہیں رکھتے، ان یظہروہ، کہ وہ اس پر چڑھیں۔ چڑھنا کسی چیز پر پھر بھی ذرا آسان ہوتا ہے، تو اس کے لیے استطاعوا کا لفظ لایا، فمستطاعوا، پس وہ یاجوج ماجوج اب طاقت نہیں رکھتے، ان یظہروہ، کہ وہ اس پر چڑھ سکیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور اس میں سوراخ کی تو بالکل طاقت نہیں رکھتے۔ نقب مشکل ہے تو اس کے لیے لفظ بھی مشکل آئے نا، استطاعوا، تو چڑھنا کسی چیز پر آسان ہوتا ہے تو اس کے لیے استطاعوا، کہ نہ تو چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سوراخ نقب کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ ہو گیا، دیوار بن گئی، خوبصورت دیوار بن گئی، مضبوط، پورا علاقہ اس نے کور کر دیا۔ اب تقریر ہونی چاہیے، تقریر یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے جان و مال کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، آپ کی باؤنڈریز کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، سارا کریڈٹ خود ذوالقرنین صاحب لیتے، اور وہاں پہ بورڈ لگتا کہ بدست مبارک ذوالقرنین بادشاہ وقت اور پتہ نہیں کیا سے کیا، لیکن یہاں پہ ذوالقرنین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وی آر دا سول سپر پاور، نہ، بلکہ اتنی عاجزی سے کہا ھذا رحمت من ربی، ھذا رحمت من ربی، سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ یہاں گٹر کا ڈھکن لگائے نا، ایک
گٹر کا ڈھکن، تو وہاں بھی آ جاتے ہیں جی دعا کر لو۔ اگلے دن کسی نے تصویر کھینچی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا مجھے یہ نہیں سمجھ کہ اس دعا میں یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ سارے لوگ جمع ہیں، کتنے جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہماری تصویر آ جائے، کیا آ جائے، بس ہمارے اور کیمرے والے کے سامنے ہوتے ہیں، میری تصویر لے، میری تصویر۔ تو گٹر کے اندر ہی نہیں چلا جاتا، گٹر کے اوپر کھڑے ہو، ڈھکن ایک لگائیں گٹر کا تو کیا کھینچتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، اور جی دعا کر لو جی، افتتاح ہو رہا ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں دیکھیں ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد، لیکن اور آگے بھی دیکھیں کوئی ناز نہیں ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ جب تک میرے رب چاہے گا یہ دیوار سلامت رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، بس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو اللہ کر دیں گے اس کو دکا ریزہ ریزہ، زمین کے برابر کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، کچھ عرصہ کے لیے تم بالکل محفوظ ہو۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، لیں جی دور اول آپ نے پڑھ لیا کہ جب ان کو بند کیا تھا کس نے، یاجوج ماجوج کو کس نے بند کیا تھا، ذوالقرنین صاحب نے۔ اب دور دوم پڑھنے لگے ہیں، یاجوج ماجوج کا دور دوم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یہ دوسرا دور ہے۔ ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو، ہم چھوڑتے ہیں یا چھوڑیں گے ان کے بعض کو اس دن، یموج فی بعض، وہ گھس رہے ہوں گے بعض میں۔ اضطراب اور بے چینی مراد ہے اس قوم میں۔ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں دنیا میں آج بھی شر پسند قومیں جتنی ہیں وہ سب یاجوج ماجوج کی ہی نسل اور شکل میں سے شکل ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ تاریوں نے حملہ کیا تھا دنیا کے اوپر، پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہلاکو، یہ چنگیز جو پڑھے تھے آپ تاریخ میں، یہ سب یاجوج ماجوج کی ہی نسلوں میں سے ہیں۔ اور یہ پورا چائنا جو ہے یہ سب یاجوج ماجوج کی نسل سے ہے، اور دنیا پہ آخری حملہ چائنا نے کرنا ہے، روس چائنا، یہ سب یاجوج ماجوج کی ہے، یافس کی نسل میں سے ہیں یہ سارے۔ یہ پچکے ناکوں والے، چھوٹے قد والے جتنے بھی ہیں، یا پھر نہیں جنہیں تسی آخر گورے گورے قد چھوٹے اور ناک پچکے ناک والے، چوڑے منہ والے، یہ ساری نسل جو ہے، روسی بھی اس میں سمجھ آگے کہ نہیں، اور یہ فلپائن اور یہ کچھ ملائیشیا کے علاقے اور یہ چائنا، سارا یہ سب یاجوج ماجوج کی نسل میں سے ہیں، اور دنیا کی آخری تباہی انہوں نے کرنی ہے۔ یہ جو اب چپ چاپ بیٹھے ہیں نا، طاقت حاصل کر رہے ہیں چائنا والے، مضبوط 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 ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی، اور آخر میں دنیا کی یہ تباہی بلائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہا ہوں میں، دوسرا دور یاجوج ماجوج، یہ نہیں کہ قیامت میں صرف نکلیں گے، ان کے مختلف ریلے، یاجوج ماجوج کے لشکر مختلف تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کے تہذیب یافتہ اور متمدن پرامن علاقوں پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، اور خود بھی متمدن ہوتے رہتے ہیں۔ آخری ریلہ البتہ قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا۔ تو یہ دوسرا آپ پڑھ رہے ہیں، دوسرا دور ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو، یعنی ایک دفعہ تو کنگ سائرس نے ان کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا ہے، لیکن ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو، وہ گھسیں گے بعض میں، حملہ آور ہوں گے، کثرت مراد ہے، بے چینی کے ساتھ دنیا پر وہ حملہ آور ہوں گے۔ یہ دوسرا دور ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ تیسرے دور کا تذکرہ وہ آپ آیت کا نمبر لکھ لیں، وہ آیت نمبر 96 سورۃ الانبیاء ہے۔ یاد ہیں یہ سارے دور؟ پہلا دور ابھی جو آپ نے پڑھا ہے ذوالقرنین کا، کہ اس نے ان کو دیوار کے پیچھے بند کیا۔ دوسرا یہ پڑھ رہے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، یہ دور ثانی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا دور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، من کل حدب ینسلون، اور ہر اونچی جگہ سے
یہ بھی اونچے علاقوں میں ہے. چائنا ہم سے اوپر ہے نا، یہ سارا سب اوپر چائنا ہی چائنا ہے. یہ ایسے دنیا گلگت سے آگے اوپر چائنا ہی چائنا ہے سارا. گلگت یہاں سے ہزاروں سینکڑوں فٹ بلند ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے سینکڑوں فٹ آگے چائنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 96 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کے لشکر کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، اونچی جگہ سے نیچے پھسلتے ہوئے آئیں گے. اتنی بڑی تعداد میں یہ نکلیں گے قرب قیامت، دنیا پہ حملہ آور ہوں گے کہ یوں نظر آئے گا جیسے پھسل رہے ہیں پہاڑوں سے. اچھا، کھول دیے جائیں گے سے مراد کیا ہے؟ تیری وجہ سے بات بول رہی ہے. کھول دیے جائیں گے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے اثرات دنیا پر پڑیں گے، ان کے کلچر کے اثرات، ان کی بے حیائی کے اثرات، ان کی بے حیائی کے اثرات، ان کے فیشن، ان کے کلچر کے اثرات، ان کی حلال حرام کی تمیز نہ کرنے کے اثرات یہ دنیا پر پڑیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، 1400 سال پہلے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے صحابہ کے سامنے آپ تشریف لائے اور آ کے آپ نے صحابہ کو فرمایا، فتحت من ردم یاجوج و ماجوج ہاکذا، اور آپ نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی اور انگوٹھے کو آپ نے ملایا جیسے زیرو بنایا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا. یاجوج ماجوج کی دیوار میں کیا ہو گیا؟ اتنا نبی علیہ السلام نے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا. تو سوراخ کنایا ہے کہ ان کے اثرات دنیا میں آنے شروع ہو گئے. اور آج اندازہ لگائیں کس قدر ہوں گے. اگر قرآن سے رشتہ نہیں ہوگا نا، اور قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو شکار ہو جائیں گے یاجوج ماجوج کے فتنوں کا. چلیں بھائی، یہ تیسرا دور آپ نے لکھ لیا، اور چوتھا دور ابھی ہے یہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، آخری ریلا جب قیامت میں نکلے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ چوتھا دور ہے، دور چہارم. بھائی چاروں دور سمجھ آئے ہیں کہ نہیں؟ میں نے سمیٹ کوشش کی ہے آپ کو ایک ہی جگہ پر سارے واضح کر دوں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم انہیں سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے. یہ آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دیکھ لیں. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، کس دور کی طرف اشارہ ہے جی؟ شاباش، تیسرا کدھر سے آ گیا؟ دور ثانی کی طرف اشارہ ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم چھوڑیں گے ان میں سے بعض کو، یعنی چھوڑیں گے، نکلنے دیں گے باہر. یومئذ اس دن یموج فی بعض، کہ بعض میں گھس رہے ہوں گے، موجوں کی طرح آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے. اس کے بعد دور ثالث جو ہے وہ 17ویں پارے میں میں نے آپ کو آیت بتا دی 96، اور یہ دور چہارم ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، اور پھر ہم سب کو جمع کریں گے ایک ساتھ، اور ہم سامنے لائیں گے. یہ جو روایت ہے نا کہ 1000 میں سے 1,00,000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں، تو یہ یاجوج ماجوج ہوں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
اتنی کثرت کے ساتھ جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینکیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم سامنے لائیں گے جہنم اس دن کافروں کے بالکل سامنے. الذین، کافر وہ لوگ ہیں کہ ان کی آنکھیں میری ذکر سے پردے میں ہیں. کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ہیں ان کی نگاہیں، ہیں ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میری کتاب سے، میرے ذکر سے. کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھیں، انہوں نے گویا میری کتاب سے اور ذکر سے کیا کیا ہوا ہے؟ پردہ. غطاء عن ذکری. اور پھر آگے وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ کافروں کا حال ہے. کافروں کا حال ہے کہ ان کو قرآن سننا برداشت نہیں. قرآن کی کلاس بور لگتی ہے، قرآن کی کلاس میں دل تنگ ہوتا ہے. یہ کافروں کا حال ہے. اور انشاءاللہ آج ہی میں کوشش کروں گا اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے کہ آپ پڑھیں گے جن کو اللہ چن لیتے ہیں نا، جن کو اللہ چن لیتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں جہاں جہاں سے سن رہے ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چنا. آپ جہاں جہاں سے چل کر ایک جگہ پہ جمع ہوئے، اللہ نے آپ کو چنا. اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، اللہ کے انتخاب اور اللہ کے چناؤ کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ قرآن سننے لگ جاتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے، موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ، پہلا سٹیپ، فَاسْتَمِعْ، میری کتاب کو، جی میری کتاب کو سنیں، محبت سے سنیں. تو یہ دیکھیں جن کی نگاہیں میری یاد سے، توحید سے، قرآن سے غافل ہیں، پردے میں ہیں، اور وہ قرآن سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. بس 101 آیتیں ہو گئیں، سورت کا دوسرا حصہ مکمل. اب یہاں 9 آیتوں میں تیسرا حصہ ہے. اور پھر ان 9 آیتوں میں، ان 9 آیتوں کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں پچھلی پوری صورت کا اللہ نے یہاں نچوڑ نکالا ہے کہ جب یہ ہستیاں عالم الغیب نہیں، اصحاب کہف عالم الغیب نہیں، نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں، موسیٰ و خضر عالم الغیب نہیں، ذوالقرنین عالم الغیب اور مختار کل نہیں، تو یہ عبادت کے لائق بھی نہیں. یہاں یہ بتایا جائے گا پھر یہ عبادت کے لائق کیسے ہوئے. اور آخری آیت سامنے نظر آ رہی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ اپنے رب اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اب ذرا فتویٰ بھی سنیں. اب کیا سنیں؟ آیت نمبر 102 میں اب فتویٰ بھی لگنے لگا ہے. 101 آیتوں میں بات سمجھائی ہے اور اب فتویٰ لگنا چاہیے. حاسیبہ، حاسیبہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا. حسبی اللہ، حسبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاسین با کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافی ہونا. کیا کافی ہوں گے؟ الذین، ان لوگوں کو کیا کافی ہوگا؟ الذین، ان لوگوں کو کافروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا، کہ بنایا ہے انہوں نے، عبادی، کس کو؟ میرے بندوں کو. اس صورت میں کون کون سے عبادی آئے ہیں؟ اصحاب الکہف، نبی علیہ السلام، موسیٰ و خضر، ذوالقرنین. اچھا، ان کو معبود بنایا ہوا ہے. کیا کافی ہوں گے؟ کیا پورے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے؟ ان یتخذوا، کہ بنا لیا انہوں نے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، کارساز، مددگار. تو کیا بطور مددگار یہ ہستیاں ان کافروں کے لیے فتویٰ لگ گیا ہے. افحسب الذین کفروا، کیا پورے ہوں گے، کیا کافی ہوں گے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے؟ یہ بات کافی ہوگی کہ انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز اور مددگار اور مشکل کشا بنایا ہوا ہے.
ایک مطلب ہو گیا، حسیبہ کا ایک مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب جو عام طور پر ہوتا ہے، کیا گمان کیا ہے؟ کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ بنا لیا انہوں نے میرے بندوں کے سوا اور کارساز، تو کیا گمان ہے کہ وہ ان کے لیے نافع ہوں گے؟ اینفعون، جزا ہوگی پھر۔ سمجھ آیا بھائی؟ کوئی نفع نہیں دیں گے، کوئی نفع نہیں دیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے، انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے، نزلا، مہمان خانہ۔ دو دفعہ فتویٰ لگائے، کافروا للکافرین، اور یہ ان لوگوں پر فتویٰ لگ رہا ہے، بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کن کو کارساز بنایا ہے اللہ کے سوا؟ عبادی، جی بندوں کو، حضور بندوں کو اپنا کیا بنایا ہے جی، اور بندے اللہ کہتے ہیں عبادی، میرے بندوں کو، پیارے بندوں کو، اصحاب کہف کو، حضرت خضر کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ذوالقرنین کو، عبادی من دونی اولیاء، کیا انہیں فائدہ دیں گے؟ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا جہنم للکافرین نزلا، کافروں کے لیے مہمان خانہ۔ قل فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، توجہ کیجئے، ان کو کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کا حال، الاخسرین اعمالا، کون؟ کہ جو سب سے زیادہ گھاٹے والے ہیں، اخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ میں بتاؤں کون ہے؟ یہاں اخسر کا لفظ ہے، صرف وہ نہیں، اخسر ایک ہوتا ہے خاسر، خاسر وہ ہوتا ہے جس کو تجارت میں نقصان ہو، لیکن اس کی جو کیپٹل منی ہے، جو راس المال ہے، اصل سرمایہ وہ بچا ہوا ہے، اصل مال بچا ہوا ہے، اوپر منافع کا کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے، وہ ہوتا ہے خاسر۔ لیکن جس بیچارے کی کوئی ایسے کرائسس میں آیا کہ اس کے کیپٹل منی ہی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی، اس کا سب سرمایہ ہی ڈوب گیا، اس کو کہا جاتا ہے اخسر۔ تو میں بتاؤں آپ کو اخسرین اعمالا کون ہے؟ سب سے زیادہ ناکام وہ لوگ ہیں۔ آگے بدعتیوں کا حال ہے، کن کا؟ جی بدعتیں کرنے والوں کا۔ الذین ضل سعیہم، برباد ہو گئی ان کی ساری کوششیں، ساری دوڑ دھوپ، ساری ٹیکنالوجی، ساری زندگی کی محنت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی، وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اجی اچھے کام کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، میلادیں منا رہے ہیں، اور کھانے پینے کی مختلف قسم کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے کیا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ بدعتی یہی سمجھتا ہے نا، بدعات کرتے ہوئے سمجھتا ہے، اور یہی تو نحوست ہے۔ بدعت عام گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ چوری کرنے والے کو، بدکاری کرنے والے کو، ڈاکہ ظلم کرنے والے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، بدعتی کو نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے تو نیک کام کیا ہے، ثواب پر میں کون سی استغفار کروں اور معافی مانگوں۔ یہ بدعت کی سب سے بڑی نحوست ہے کہ بدعتی کو توبہ کی بھی توفیق، وہ کہے گا دعا ہی تو کی ہے بھائی، اور کیا کیا ہے، اب دعا پہ میں استغفار کروں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم زندگی کے ہر شعبے میں پوری سنتوں کو زندہ کر سکیں۔ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بالکل قابل قبول نہیں، چاہے کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ نیکیوں کا جو مولڈ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے، اس سے ہٹ کر 1 انچ اضافہ بھی قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر، مثال سننا، جو سوئے ہوئے ہیں جاگ جائیں، جاگتے رہنا، میرے پہ نہ رہنا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چوکیدار کیا کہتا ہے؟ خدا کے بندو بس کرو نا، میں اب آپ کو جگاؤں یا سبق پڑھاؤں، کیا کروں، 2 کام نہیں ہوتے، جاگ جائیں۔ جی مثال بتانے لگا تھا، ایک فیکٹری ہے، کیا
ایک فیکٹری ہے، فیکٹری، اس کے پاس ایک کنسائنمنٹ آتی ہے، آرڈر آتا ہے، اور لوگ آتے ہیں، تاجر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور آ کر اس فیکٹری کے جو مالک ہیں ان کو کہتے ہیں یہ سائز ہے، سائز دیتے ہیں نا، یہ سائز ہے، اتنی لینتھ ہو، اتنی ویڈتھ ہو، اور ہمیں آپ 1,00,000 ویزز بنا کے دیں، گلدان بنا کے دیں، 1,00,000 گلدان چاہیے۔ آرڈر لوگ دیتے ہیں نا، یہ تاجر دوست ہمارے بھائی، کوئی چائنا جا رہا ہے، کتنے دوست ہیں ہمارے، کوئی چائنا جا کے آرڈر دیتے ہیں چیزوں کا، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، دنیا میں فیکٹریوں میں جاتے ہیں آرڈر دیتے ہیں۔ توجہ میری طرف بھائی، 1,00,000 ویزز چاہیے ہمیں، گلدان، اتنا سائز ہو۔ چلیں راہیل بھائی کی بات کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں اکثر، ہمیں 1,00,000 ویزز چاہیے، اتنا سائز ہو، اتنی اس کی لینتھ ہو، اتنی اس کی ویڈتھ ہو، چوڑائی ہو، یہ ہو وہ ہو، ہر چیز بتا کے آ گئے۔ اب کمپنی نے کیا کیا؟ کمپنی نے اپنا سارا را مٹیریل خرچ کیا، محنت کی، مشقت کی، اور پورے 1,00,000 پیس بنا دیے، 1,00,000 پیس بنا دیے، لیکن اس میں کمپنی نے اپنی مرضی سے چند انچ کا اضافہ کیا۔ جو آرڈر دے کر گئے تھے، میں جو آرڈر دے کر آیا تھا، اس سے 1 انچ یا معمولی سا چوڑائی لمبائی میں کیا آیا ہوا ہے؟ فرق آیا ہوا ہے۔ اب میں جاتا ہوں اور جا کر ان کو کہتا ہوں کہ جی وہ میرا وہ سامان تیار ہے، وہ کہتے ہیں جی تیار ہے سر، سامان تیار ہے، لیکن نا جی اس میں ہم نے اپنی خوشی سے کیا، اور کہا کہ اس طرح پیارا لگے گا، جو سائز آپ دے کر گئے تھے اس میں پیارا نہیں لگ رہا تھا، ہم نے اپنی خوشی سے اس میں چند انچ کا کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے، اور تھوڑا سا بڑا سائز بنایا ہے۔ آپ ایمان خوبصورت نظر آئے گا، بہت پیارا نظر آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جبکہ مجھے پتا تھا میں نے جس جگہ پر ان کو سیٹ کرنا تھا یا جہاں فٹ کرنا تھا یہ چیز مطلب کہ اس کے سائز کے مطابق۔ آپ انصاف سے بتائیں میں اس کو قبول کروں گا؟ آپ کے پاؤں کا جوتا 1 انچ چھوٹا یا بڑا ہو، آپ قبول کرتے ہیں؟ سر جب آپ نہیں نا قبول کرتے، جب آپ نہیں نا 1 انچ کی کمی زیادتی برداشت کرتے اپنی چیز میں، تو اللہ کے رسول بھی اپنے دین میں 1 انچ کی کمی زیادتی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول 2 عیدیں دے کر گئے ہیں، آپ 3 بنا لیں۔ حلوے خوروں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سبق سنیں ذرا دھیان سے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، درمیان میں کال نہ کریں، توجہ کریں، میری طرف توجہ رکھیں۔ اللہ کے رسول جو دین دے کر گئے، آپ کا حلوہ تو انشاءاللہ ملتا رہے گا، فکر نہ کریں، موت تک جتنے مرضی حلوے کھائیں، توجہ میری طرف کریں۔ اللہ کے رسول جو دین دے کر گئے، اللہ کے بندو اگر بات میں صحیح کر رہا ہوں تو اسے مان لیں، کیا کہ اگر غلط ہے تو یقین مانیں، غلط ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری درستگی کی ہے۔ ہاں، جب آپ اپنی چیز میں اپنے بارے میں 1 انچ کی کمی زیادتی برداشت نہیں کرتے تو اللہ کے رسول بھی اپنے دین میں کمی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے۔ اور باقی مثالیں میں آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ وہ نیکی بظاہر کوئی کہے گا نیکی کا کام ہے، نیکی ہے، آپ جانور ذبح کرتے ہیں اور آپ جو مسنون تکبیر ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ پوری سورت یاسین پڑھ کے چھری پہ دام کر کے ساری فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پھونک مار کے آپ پوری سورت یاسین پڑھ کے جانور ذبح کرتے ہیں، حلال ہوگا حرام ہوگا؟ حرام کیا وہ؟
آپ نے سنت کے مطابق نہیں کیا. یاسین غلط نہیں ہے، طریقہ غلط ہے. دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں، دودھ میں پانی ملاتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، حرام ہے. لیکن اگر کوئی جی میں زمزم ملا کر فروخت کرتا ہوں پھر تو جائز ہوگا؟ نہیں، یہ بھی حرام ہے. زمزم حرام نہیں ہے، طریقہ کار حرام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. اب اتنی آسان مثالیں آ گئی ہیں. جب تک کسی کام کے اوپر سیل آف اپروول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی وہ کام قبول نہیں ہوگا. جب تک کسی کام پر مہر نبوت نہ ہوگی، سیل آف اپروول رسول اللہ کی نہیں ہوگی، کاغذ چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، جب تک اس پر گورنمنٹ کی مہر نہیں ہوتی اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ 13 روپے کلو والی ردی ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جب اس کے اوپر گورنمنٹ کی مہر آئے، نمبر آئے، ٹھیک ہے، اب اس کی قدر و قیمت بنتی ہے. اعمال میں قدر و قیمت تب آئے گی جب وہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے. یہ جو بدعتیں بنائی ہیں، شبراتیں اور جمعراتیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے 40ویں اور تیجے اور 7ویں اور 10ویں اور برسیاں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بغیر بھی لوگ زندہ ہیں. ہم زندہ ہیں ان ساری چیزوں کے بغیر، نو ٹینشن. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ پرسکون زندہ ہیں، اچھی صحت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے زندہ ہیں. یہ ساری چیزیں، 2 عیدیں اللہ کے محبوب پیغمبر بتا کر گئے، پھر تیسری عید اور پھر چوتھی عید بھی ہے، عید غدیر بھی ہے ایک. تو یہ ساری بدعات ہیں. ہاں وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، اقوال نبی پھول ہیں، اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ برباد ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ بے شک وہ یحسنون صنعا، اچھے کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ توفیق دے. ہمارے ملک میں بدعات پہ بڑا زور ہے، سچی بات ہے. اور سارا مسئلہ پیٹ کا ہے. کس کا؟ او بس بھائی، پیٹ کیا چیز ہے یار، چھوڑو یار، پیٹ کی کیا، پیٹ کی فکر نہ کرو. کتے بھی کھا رہے ہیں، بلے بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ رزق دے رہا ہے. تو رزق کی فکر نہ کریں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، یہ اللہ کے ذمہ ہے رزق. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے رہے کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے اور اس کی ملاقات کا، پس برباد ہو گئے ان کے اعمال، اور قائم ہی نہیں کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن، میزان، ترازو. ان کے لیے قیامت میں ہم ترازو ہی نہیں لگائیں گے. کچھ ہو تو ترازو لگائیں نا. گندے ٹماٹر کون لے گا؟ یہ بدعتی والے اعمال کون لے گا؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہی سزا ہے ان کی جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور بنائے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. دیکھا صورت کا ایمان، اصحاب کہف جیسا ایمان، ذوالقرنین جیسا ایمان، ہر چیز کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یہ ہے سورت کہف کا ایمان. آمنو 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 وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ہجرت کی، دین بچایا، دنیا کو ٹھوکر ماری، عہدوں کو ٹھوکر ماری. عملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سبحان اللہ. سستا سا ہے سودا، ویسے کر لو سودا، کوئی بات نہیں، جانے دو تھوڑی دیر کے لیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہوں گے باغات بہشت مہمان نوازی کے، حور و قصور و غلما، رنگ رنگست. بابا چلاسی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے،
ان سے میری 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ان سے. ان کا شعر ہے: حور و قصور و غلما رنگ رنگست، تجلی جلوائے جانا رنگ رنگست، خدا خود میزبان ما است آنجا، غذا برخان مہما رنگ رنگست. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور تندرستی کے ساتھ اور لمبی عمر دے، کوئی 100 سال سے اوپر تو ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے وہ اس سے ٹلنا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہ جنت سے پھرنا، کہیں اور جانا نہ چاہیں گے. قل فرما دیجئے: لو کان البحر، اگر ہوں سمندر، 7 سمندر، مدادن سیاہی، اگر 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، مدادن لکلمات ربی، سیاہی بنے کس کے لیے؟ لکلمات ربی، رب کے کلمات اور تعریفیں اور شانیں لکھنے کے لیے. تفصیل اس کی سورۃ لقمان میں ہے. وہاں ہے ساری دنیا کے درخت کلمے بنے، یہاں وہ نہیں ہے. سورۃ لقمان آیت 27 پارہ 21 میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت کیا بنے؟ کلمے. اور یہاں ہے ساری دنیا کے سمندر کیا بنے؟ انک بنے، روشنائی بنے. فرما دیجئے: لو کان البحر، اگر سمندر سیاہی بنے، لکلمات ربی، رب کے کلمات لکھنے کے لیے، اور پھر جبریل جیسا علم ملے. کس جیسا؟ جبریل جیسا علم ملے، نوح علیہ السلام جیسی عمر ملے، اور لکھنے والے لکھیں اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کتاب کے صفحے بنا دیں، ساری 7 زمینوں کو. ساری دنیا کے درخت کلمے، ساری دنیا کے سمندر سیاہی، اور ساری دنیا کی زمین صفحات اور کتابیں، کاپیاں بنے، اور جبریل تعریفیں لکھنا شروع کرے. لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، عمریں ختم ہو جائیں گی، صفحات ختم ہو جائیں گے. لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات اور تعریفیں اور شانیں ختم ہوں. سبحان. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے اتنی اور ہی سیاہی لے آئیں. کتنی اللہ کی عظمت ہے، سبحان اللہ. غور کرو. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اتنی اور سیاہی. قل فرما دیجئے: انما انا بشر مثلکم. صداقت رسول. اتنے واقعات تمہیں سنائے ہیں جو کہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں، یہ دلیل ہے نا کہ میں سچا رسول ہوں. انما انا بشر مثلکم، بے شک میں انسان ہوں جیسے تم. انسانی صحت اور بیماری میں، وجود کے متاثر ہونے میں، زخمی ہونے میں، بیمار ہونے میں، تندرست ہونے میں، تھکنے میں، بھوک لگنے میں، سمجھ آگے کہ نہیں؟ ان چیزوں میں تم جیسا انسان ہو، شان میں نہیں، مقام میں نہیں. لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھ. استغفر اللہ، معاذ اللہ. اپنے جیسا چھوڑیں، میں اپنے استاد جیسا ہو سکتا ہوں، میں اپنے والد رتبے میں ہو سکتا ہوں. ہم اپنے والدین کے رتبے میں نہیں جا سکتے ہیں تو کہتے ہیں جی نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. تو جھوٹے کو جواب دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمیں کیا مجبوری ہے ہم تمہیں جواب دیں؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کے جھوٹ کا جواب دینے کی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، جو بات سمجھنا چاہتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ جو ہے نا مثلکم، جیسے تم. انما، بے شک، آنا، میں، بشر، انسان ہوں جیسے تم. وہ میں نے بتا دیا کہ میں تم جیسا ہوں. کیسے؟ کن چیزوں میں تم جیسا ہوں؟ نیند آنے میں، کھانے میں، پینے میں، زخمی ہونے میں، بیمار ہونے میں، پاؤں کو موچ آنے میں، کمر کے درد ہونے میں. یہ سارے کام نبی سے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کو کمر میں درد ہوئی ہے، آپ گھوڑے سے گرے ہیں، چوٹ آپ کو لگی ہے، پنڈلی آپ کی زخمی ہوئی ہے، آپ نے بیٹھ کے نمازیں پڑھی ہیں، بھوک آپ کو لگتی تھی، کمزوری آپ کو ہوتی تھی، بخار ہو جایا کرتا تھا، تندرستی مل جایا کرتی تھی. ان ساری چیزوں میں میں تم جیسا ہوں. گرمی لگتی تھی، پسینہ آتا تھا، میں ان ساری چیزوں میں تم جیسا ہوں. سبحان اللہ.
لیکن حضور کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی۔ وہ واقعہ ام حرام کا یاد ہے آپ کو؟ ایک دفعہ ام ہانی کا، نبی علیہ السلام کی وہ پھوپھی ذات لگتی تھیں، آپ ان کے گھر میں تھے، تو کیا ہوا کہ آپ کی آنکھ اچانک کھلی، مشہور تاریخ کا سیرت کا واقعہ ہے، تو دیکھا ام ہانی کو کہ وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر اس میں نبی علیہ السلام کے پسینے کو جمع کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہم غریب لوگ ہیں اور خوشبوئیں تو ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں، جب کبھی ہم نے عورتوں کی کسی مجلس میں جانا ہوتا ہے تو یہ ذرا سا لگا لیتی ہیں تو ساری پوچھتی رہتی ہیں کہ یہ کہاں سے لی ہے آپ نے خوشبو۔ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں میں میں تمہاری جیسا ہوں، شان میں نہیں، مقام میں نہیں، شان مقام فرق آگے ہے، فرق میرے اور تمہارے میں یہ ہے، یوحا الیہ، میری طرف یہ مسئلہ وہی کیا گیا کہ انما الہکم الہ واحد، بے شک الہ تمہارا الہ ہے اکیلا، الہ تمہارا الہ ہے اکیلا۔ سورت میں کئی مقامات توحید کے آئے ہیں، الحمدللہ، سورت شروع بھی اسی سے ہوئی تھی، اور یہ بات مولانا حسین علی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کہ سورتوں کے اندر جو کچھ اللہ بیان کرتے رہیں اینڈ توحید پر ہی ہوتا ہے، اور اکثر صورتوں کو آپ اسی طرح دیکھیں گے، اکثریت صورتوں کو۔ اور انہوں نے پنجابی میں یہ کہا تھا کہ صورتاں دے اندر اللہ جو کچھ بیان کردہ رہوے مکیندہ توحید تے ہی ہے، ہاں بات ختم اللہ کی توحید کے مسئلے پہ ہوئی ہے، کیا کچھ بیان ہوا ہے صورت میں، ختم ہونے لگی ہے تو انما الہکم الہ واحد، الہ اکیلا ہے، اصحاب کہف الہ نہیں، حضرت خضر الہ نہیں۔ کئی آیات توحید کی ہیں، وہ ساری آپ یہاں جمع کر سکتے ہیں۔ میں انسان ہوں جیسے تم، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، الہ اکیلا اللہ ہے، اصحاب کہف الہ بولتے جانا نہیں، حضرت خضر علیہ السلام الہ نہیں، نبی علیہ السلام الہ نہیں، اسباب الہ نہیں، مادہ الہ نہیں، ڈالر الہ نہیں، یورپی تہذیب الہ نہیں، دجال آخر زمانے میں آئے گا کتا، وہ الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، سلطان باہو کے اشعار ہیں، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا مسجود فی الکونین ولا موجود الا ہو، چون تیغلا بدست آری بیا تنہا چہ غم داری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو، لا الہ الا ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی ملاقات، یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، کیا کرے؟ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں، نظر نیاز میں، پکار میں، صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، نہ ذوالقرنین کو کرے، نہ اصحاب کہف کو کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 19، اور ترتیب نزولی میں نمبر ہے 44۔ اللہ اکبر یا اللہ۔ ترتیب نزولی میں نمبر ہے 44، سورہ فاطر کے بعد اور سورہ طٰہٰ سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ فاطر سے پہلے اور سورہ طٰہٰ کے
نہیں فاطر کے بعد، غلطی ہوئی، فاطر کے بعد اور طٰہٰ سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ مریم کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط، سورہ کہف سے۔ نمبر 1، سورہ کہف میں نیک بندوں سے علم غیب کی نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی کل سے تو بول رہا ہوں۔ سورہ کہف میں علم غیب کی نیک بندوں سے نفی ہوئی، تو اب سورہ مریم میں بتایا جائے گا کہ عالم الغیب ہونا دور کی بات، وہ تو خود محتاج اور عاجز ہیں۔ ہو گیا؟ دوسرا ربط، سورہ کہف کے آخر میں فرمایا گیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اب سورہ مریم میں فرمایا جائے گا فَاعْبُدْهُ، اسی ہی کی عبادت کریں۔ ہو گیا؟ فَاعْبُدْهُ کی تفصیل آئے گی اس کی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ابھی پڑھا نا، اور اس صورت میں مریم میں اس کی تفصیل آئے گی کہ فَاعْبُدْهُ، اسی ہی کی عبادت کرو۔ تیسرا ربط، سورۃ کہف کے شروع میں آپ نے پڑھا